اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، مذہب اسلام ہم سب کو یا ہماری رہنمائی ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں مکمل طریقے سے کرتا ہے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو. تمام امور میں اسلام نے ہماری رہنمائی احسن طریقے سے کی ہے. گزشتہ کل مکتب جالیات حفر الباطن کے برانچ سنائیہ میں کل رات کو ہمارا پروگرام تھا. اس میں ہم نے سلام کے آداب کو مختصر طور پہ بیان کیا تھا. بعض بھائیوں کا کہنا یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ کھانے کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھتے، لہذا اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے. ان کے مطالبہ پر اور ضرورت کے پیش نظر آج کی اس مجلس میں کھانے اور پینے کے آداب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں مختصراً بیان کیا جائے گا. بظاہر یہ چیزیں بہت ہی معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ چیزیں معمولی یا کم اہمیت کی نہیں ہے. کبھی کبھی
ان آداب کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے آدمی دوسروں کی نظر سے گر جاتا ہے یا وہ عزت اور وہ مقام نہیں پا پاتا. جتنا ہی انسان با اخلاق اور با ادب ہوگا اس کی عزت، اس کا احترام معاشرے میں لوگوں کی نظر میں اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام امور میں اسلامی آداب اور اسلامی طور طریقوں کا خیال کریں، اور اگر ہم ان چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اس عبادت کا ثواب اور اجر ہمیں ضرور ملے گا. کھانے کے اور پینے کے آداب میں سے یا کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے. اور سائنسی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے یا طبی اعتبار سے بھی یہ عمل بہت ہی بہتر ہے. ہاتھ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہاتھ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے. اور ہمارا دین جو ہے نظافت اور صفائی ستھرائی ہمیں سکھاتا ہے. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آدمی جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھل لے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے اس طریقے کو نہیں اپناتا اور فوراً جا کے کھانے میں ہاتھ لگا لیتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنی چاہیے. کیا ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنی چاہیے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے بسم اللہ نہ کہہ کے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. آئیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کہنا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، راویہ ہے ام کلثوم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. اسم اللہ کا کیا ہے؟ نام لے. فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ اللہ رب العالمین کا نام لینا کھانے سے پہلے بھول جائے، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. کیا کہنا چاہیے؟ دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے کیا کہا؟ سم اللہ، اللہ کا نام لو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے بسم اللہ کہنی چاہیے، نہ کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. یہ کھانے کے آداب میں سے یہ دوسرا ادب آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ایک دوسری روایت اس سلسلے میں ہے، روایت کرنے والے عمر ابن ابی سلمہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گود میں ایک بچہ تھا یا آپ نے مجھے گود لیا تھا. وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، اور میرا ہاتھ جو ہے پیالے کے اندر گھوم رہا تھا. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، کیا کہو؟ بسم اللہ کہو. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور آپ نے سامنے سے کھاؤ. اس روایت کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب کو بتایا. پہلا ادب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ. اور کیا ہے؟ اسی طرح سے جو ہے اپنے سامنے سے کھاؤ. اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی دیکھی جاتی ہے، خصوصاً پانی پیتے وقت لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے یا مشروب پیتے وقت کہ دائنے ہاتھ کا خیال نہ رکھ کے بائیں ہاتھی کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے حرص اور طمع کی وجہ سے اپنے سامنے سے نہ کھا کر جو ہے دوسرے کے سامنے سے لقمہ اٹھا لیتا ہے. کھانے کے آداب کے خلاف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے خلاف ہے. تو یہ کھانے کے آداب میں سے یہ چند باتیں. اس کے علاوہ مجموعی طور پہ میں نے اس حدیث کے اندر بتایا، لیکن الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائنے ہاتھ سے کھانے کے تعلق سے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، آئیے اس حدیث کو بھی سنتے ہیں.
उस सिलसिले में यह है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इब्न उमर एक साहबी रसूल जो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे, और उनके ताल्लुक़ से आता है कि बहुत ही बड़े मुत्तबे सुन्नत थे, बहुत ही बड़े मुत्तबे सुन्नत थे। वो रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला याकुलन्ना अहदुन मिनकुम, क्या फरमाया? ला याकुलन्ना अहदुन मिनकुम बिशिमालिही, तुम में से कोई आदमी हरगिज़, याकुलन्ना के अंदर जो है ये नून ताकीद के लिए है, और अरबी ज़बान का ये कायदा है कि जब नून ताकीद आता है तो उस कलाम के अंदर, उस बात के अंदर जो है ताकीद पैदा हो जाता है, बात के अंदर क्या और ज़्यादा क्या है, पुख्तगी आ जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी हरगिज़ जो है अपने बाएं हाथ से ना खाए, वला यशरबन बिहा, और नहीं बाएं हाथ से क्या है पानी पिए, फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिहा, इसलिए कि शैतान जो है बाएं हाथ से खाता और पीता है। जाहिर सी बात है शैतान हमारा दुश्मन है, और हमें जो है शैतान के तमाम तरीक़ों से क्या है दूरी करना चाहिए, और जो शरई तरीक़ा और इस्लामी तरीक़ा जो है नबी ने जो हमें बताया है उस तरीक़े को अपनाना चाहिए। हाँ, अगर कोई उज़्र है, मिसाल के तौर पर आपके हाथ में ज़ख्म है या कोई परेशानी है, और ऐसी सूरत में अगर आप जो है दाएँ हाथ से ना खा के बाएँ हाथ से खाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। या अगर आप जो है चमचे का इस्तेमाल करते हैं, मिलाका का इस्तेमाल करता है, तो इसमें भी जो है कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि कोई आदमी अगर चमचे का इस्तेमाल करता है तो वो उसको गलत समझते हैं, बल्कि टोक देते हैं कि ये जो है इसके अंदर किब्र है या गुरूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चमचे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाज़ ममालिक के अंदर जाएंगे तो लोग अपने हाथों से खाना खाते ही नहीं, हाथ लगाते नहीं। मिसाल के तौर पे आप चाइना को ले लीजिए, चाइना के अंदर जो है आदमी आम तौर पे क्या है लकड़ी से खाना खाता है, क्या लकड़ियों से खाना खाता है। बल्कि एक मेरा साथी था जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, मदीना यूनिवर्सिटी में, जब मुझे वो हाथ से खाना खाते देखता था, एक ही यानी रूम मेट था एक ही कमरे के अंदर, तो कभी कभी वो हंसता था और ताज्जुब करता था, कहता तुम्हारे मुल्क में लोग हाथ से खाना खाते हैं? मैंने कहा हाँ हाथ से खाते हैं। कहा कि अगर आप हमारे मुल्क में चले जाएंगे और होटल में अगर आप खाना खाएंगे हाथ से, सब लोग आप ही को देखेंगे, सब लोग आप ही को देखेंगे। तो ये उनकी तहज़ीब और उनकी थकाफ़त है। तो ये शरई एतबार से भी कोई गलत नहीं है। अगर कोई आदमी हाथ के अलावा चम्मच से भी खाना खाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इस्लाम के अंदर आसानी है, और कोई ऐसी चीज़ जिसे इस्लाम ने नहीं रोका है और आप रोकते हैं ज़्यादा ही एहतियात बरत के, तो ये भी गलत है। इस्लाम के अंदर क्या है, तशद्दुद नहीं है। इस्लाम के अंदर क्या है, तशद्दुद नहीं है। तो ये चीज़ यह है कि दाहिने हाथ से क्या है खाना खाना चाहिए। इसी तरह से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोका है कि आप किसी दूसरे के सामने से आप खाना न लें, लुक़मा न लें, उसके कई वजूहात है। उनमें से एक वजह यह भी है कि दूसरा आदमी हर्ज महसूस करता है, और कभी कभी शोरबा वगैरह है या जो गीला खाना है तो आदमी जो अपने अंदर जो कबाहत महसूस करने लेता है, आप उसके सामने से पीते हैं। और इस्लाम ने इन सब चीज़ों से क्या रोका है कि आप किसी को क्या है तकलीफ़ दे। एक रिवायत के अंदर जिसको रिवायत करने वाले इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उन्होंने फरमाया कि इन्नल बरकत तंज़िलु वसत अत्तामी, कि बरकत जो है खाने के बीच में क्या है नाजिल होती है। फ़कुलू मिन हाफ़तैहि, तो तुम जो है खाने के किनारे से खाओ, बीच से मत खाओ, खाने के किनारे से मत खाओ। और फरमाया वला ताकुलू मिन वसतिही, और उसके बीच से भी आप ना खाएं, खाने के बीच से भी आप ना खाएं। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है हाथ को क्या धुलना चाहिए, हाथ को धुलना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ टिशू इस्तेमाल करके जो है उस पर इक्तफ़ा कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वो सफाई नहीं हो सकती जो सफाई जो है आप खाना खाने के बाद हाथ धुलेंगे। और उसके बाद जो जरासीम ऐसे ही आप छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं, फिर आप उसको नाक में या चेहरे पे ले जाते हैं तो उसी से क्या बीमारी पैदा होती है। लिहाजा जो है खाना खाने के बाद जो है भी हाथ धुलना चाहिए। ये खाना खाने के आदाब में से है। अब वहाँ पे चाहे साबुन हो या दूसरी चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें जो आज मिल रही है उन चीज़ों का इस्तेमाल करना क्या है और बेहतर है, और बेहतर है। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है जब आप हाथ धुलने जाए तो ये खाने के आदाब में से है कि आप जो है अपने मुंह को अच्छी तरह से धोएं और कुल्ली करें।
کلی کرے اور گرگرارا کرے۔ کھانا کھانے کے بعد عام طور پہ جو ہے دانت کے اندر یا اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کے دانتوں کے اندر جو ہے کھانا لگا یا چاول لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو مخاطب ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ جو اپنے اندر قباحت محسوس کرتا ہے۔ لیکن نہیں، دیکھیں اسلام نے کتنی رہنمائی فرمائی ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ روایت کرنے والے بشیر ابن یسار ہے، سوید ابن نعمان ایک صحابی ہے، انہوں نے ان کو خبر دیا کہ انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصحبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ نامی ایک مکان یا ایک جگہ میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ فدعا بطعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھانا منگوایا۔ فلم یجدہ الا سویقا فلاک منہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا طلب کیا تو کچھ نہیں تھا سوائے کیا ہے، ستو کا، سوائے ستو کا۔ اس وقت کا زمانہ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اس کے بعد کیا ہے، ثم دعا بماء فمضمض، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پانی منگوایا اور آپ نے کیا، کلی کی، آپ نے کیا ہے، کلی کی۔ ثم صلی وصلینا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہم نے نماز پڑھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ولم یتوضا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وضو نہیں کیا۔ عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، کیا کھانا کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد سوائے اونٹ کا جب آپ گوشت کھا لیتے ہیں تو آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ لیکن عام طور پہ پکا ہوا کھانا یا کچا کھانا یا کچھ بھی آپ کھاتے ہیں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھایا، صحابہ نے ستو کھایا، اور صحابی رسول بتاتے ہیں کہ ولم یتوضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، لہذا وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ وضو کرنے کے لیے اگر گندگی محسوس کر رہے ہیں آپ اپنے چہرے کے اندر، اپنے منہ کے اندر یا اپنے ہاتھ کے اندر، تو آپ جو کلی کر لیں اور آپ جو ہے ہاتھ کو صاف کر کے آپ جو ہے نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے جو ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کسی کے مہمان گئے ہیں، آپ کو اس نے ضیافت کی ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کھانا کھا لیتے ہیں بھرپیٹ جا کے خوب، اور اس کے بعد جو ہے نکل گئے۔ نہیں، دعا کرنی چاہیے اس کے طیب خاطر کے لیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جاء الی سعد بن عبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سعد بن عبادہ کے پاس آئے، فجاء بخبز وزیت، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور کیا ہے، تیل، زیت لایا گیا، زیت، فاکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ کیا لایا گیا؟ روٹی اور تیل، یا اس زمانے میں جو تیل کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ہے، دعا کی، اور وہاں پہ یہ دعا آپ نے پڑھی کہ تمہارے پاس افطر عندکم الصائمون، روزہ داروں نے تمہارے پاس کیا ہے، روزے داروں نے تمہارے پاس کیا ہے، افطار کیا، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارے کھانے کو کیا نیک لوگوں نے کھایا، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہارے اوپر کیا ہے، رحمت یا برکت کی دعا کرے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ روایت کیا ہے، ابو داؤد کے اندر ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانی چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا کھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ پورا اس طرح سے جو ہے کھانا اٹھاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اگر 3 انگلیوں سے زیادہ کی ضرورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، 4 بھی استعمال کرے، 5 بھی استعمال کرے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے کم سے کم جو ہے اپنے ہاتھ کو گندا کرے، تاکہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے یا ایسے بھی تو جو ہے لوگوں کو قباحت محسوس نہ لگا، لوگ جو اپنے اندر کراہت نہ محسوس کرے۔ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور ہے کہ کھانا کھاتے وقت جو لقمہ گر جاتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے، اس کو کیا ہے، اٹھانا چاہیے۔ دسترخوان پر اگر لقمہ گرتا ہے تو کیا حرج کی بات ہے، لیکن آج اس سنت کو اس طریقے کو لوگوں نے کیا ہے فیشن میں چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں، دسترخوان جو ہے
کھانے دسترخوان پہ کھانے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ جو اس کو اٹھا کر کھانا تو دور کی بات جو ہے اس کو لے جا کر جو کچڑے میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کو لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو یہ ہماری بے عزتی ہے، لوگ ہنسیں گے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں اگر کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ بھی پیش آئے تو اسے ہمیں برداشت کرنا ہے، اور لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشی ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے جتنی بھی قربانیاں ہو ان قربانیوں کو ہمیں کیا کہتے ہیں جھیلنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اگر کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ جو گرتا ہے یا چاول یا جو بھی چیز گرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو انسان کیا ہے اٹھا کے اس کو کھا لے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے لعق اصابعه الثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو 3 بار کیا چاٹتے تھے، کیا کرتے تھے 3 بار چاٹ لیا کرتے تھے۔ اور آپ کہا کہ وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمط عنها الاعداء وليأكلها، جب تم کھانا کھاؤ اور کوئی لقمہ گر جائے، کوئی چیز گر جائے تو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کرے، اس سے جو گندگی لگی ہے اس کو صاف کر دے، بالو یا کوئی بھی چیز کو صاف کر دے، وَلْيَأْكُلَهَا اور اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، وَأَمَرَنَا أَن نَّسْمِتَ الْقَصْعَةَ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو ہے قصعہ کے مطلب یہ پلیٹ یا پیالہ کو کیا ہم صاف کر کے کھائیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ابھی آپ بیٹھیں گے کھانے کے وقت، بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوگا اگر 1-2 لقمہ بچ گیا ہے ان سے کہا جائے کہ بھائی کھا لیں، نہیں اب پیٹ بھر گیا ہے، پورا کھانا کھا لیتے ہیں، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پورا کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب ایک آدھ لقمہ سامنے بچ جاتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی کھانا ضائع مت کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بے عزتی ہو جائے گی، یا سامنے والا سمجھے گا کہ بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، نہیں اب نہیں کھانا ہے، بس شیخ یا بھائی میں جو ہے بالکل فل ہو گیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غلط ہے بھائی، اتنا آپ نے کھا لیا، 1 لقمہ نہیں کھا سکتے، آدھا لقمہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو پلیٹ کو کیا صاف کریں، اس کو کیا ہے چاٹ لیں، جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں، تو اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت اور اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر اور اس کا شکریہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کھاتے وقت جو ہے آدمی کو ٹیک نہیں لگانا چاہیے، کھاتے وقت جو ہے ٹیک نہیں لگانا چاہیے، آپ کرسی پہ ایسے بیٹھ کے بالکل ٹیک لگا کے جو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کھاتے وقت جو ہے آدمی کو تھوکنا نہیں چاہیے، یا اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہے دوسروں کو تکلیف ہو، یا یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ گھر میں ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ جو آپ کھانا کھائیں، اجتماعی طور پہ جو ہے کھانا کھائے۔ بہت سارے لوگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ اپنا پیٹ بھر کے جو ہے بازار سے آ جاتے ہیں، ہوٹلوں سے آ جاتے ہیں، اور بچے بیچارے جو ہے وہی روٹی اور وہی چیزیں جو عام چیزیں وہ کھا لیتے ہیں، اور بہت ہی کم ان کو توفیق ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ یا اپنے اہلیہ کے ساتھ جو بیٹھ کے کھانا کھائے۔ نہیں، بلکہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، اور اس کا ایک اور مقصد ہونا چاہیے کہ بچوں کو یا اپنی اہلیہ کو یا گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کھانے کے آداب کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ کو مبذول کرائے۔ اگر بچے کھانا غلط طریقے سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے بسم اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اگر اور دیگر مخالفات کر رہے ہیں، تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ بچوں کو بتایا جائے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کیا تساہل برتتے ہیں، کہتے ہیں ابھی چھوٹا بچہ ہے کیا اس کو بتایا جائے۔ نہیں، بچپن ہی سے جب آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے تو کل جا کر وہ جو ہے واقعی مؤدب اور کیا بااخلاق ہوں گے، ان کو طور طریقہ معلوم ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تربیت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ عمر کے ایک اچھی حصے کو گزار دیتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دیکھیے، اور وہ بھی مسلمان سویلائزڈ مسلمان، مثقف مسلمان، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ترقی یافتہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں گے وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے فیشن سے جو ہے چائے یا پانی یا دیگر مشروبات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سراسر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے اور شریعت کی مخالفت ہے۔ تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ کھانا کھانے چاہیے، بچوں کے ساتھ اور اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے
کچھ اس طرح کی اور آداب ہے جو عام آداب ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرنی چاہیے. کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرنی چاہیے. کھانا یہ پینا یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ جب اللہ رب العالمین کا حمد بیان کریں گے، اس کی تعریف بیان کریں گے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں جو ہے صحیح دعائیں ثابت ہے. ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا یا ربنا. ورواہ بخاری کی روایت ہے. سب سے بہتر دعا یہی ہے. یہ دعا ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، یہ دعا عام لوگوں کو یاد نہیں ہے. اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اب کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. ایک تمام قسم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کریں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دودھ پیتے تھے تو اس کے لیے خاص دعا کرتے تھے. دودھ پینے کے بعد ایک خاص دعا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ تو اس کے اندر برکت دے اور زیادہ عطا فرما. اور کیا ہے؟ زیادہ عطا فرما. چند چیزوں کے بارے میں آتی ہیں کہ یہ چیزیں کہ بابرکت چیزیں ہیں، مبارک چیزیں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ دودھ بھی ہے. کیا ہے؟ دودھ بھی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں. کچھ عام آداب ہیں کھانے کے تعلق سے. اس میں سے ایک یہ ہے کھانے کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے. کھانے کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے. لیکن اس تعلق سے اکثر لوگ کیا کوتاہ ہیں اور اکثر لوگ اس کے شکار ہیں. کسی دسترخوان پہ بیٹھے، اتفاق سے کھانے کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی، اب مضیف کے سامنے ہی، جو ضیافت کر رہا ہے اس کے سامنے ہی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نمک کم ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کھانے کو کیا ہے؟ عیب نہیں لگایا. کھانے کو کیا ہے؟ عیب نہیں لگایا. ان اشتہا و اکلا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت ہوتی کہ اللہ کے رسول چاہتے تو کھا لیتے، اور اگر نہیں چاہتے، ان کی طبیعت نہیں چاہتی، اگر وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہو کر اس کو کیا ہے؟ چھوڑ دیتے. یہ روایت بھی کیا ہے؟ بخاری مسلم. یہ بات کیا ہے؟ حلال کھانوں کے تعلق سے، حلال کھانوں کے تعلق سے ہے، حرام کھانوں کے تعلق سے نہیں ہے. یہ واضح ہونی چاہیے. حلال کھانے. ایک بات اور ہے، ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کیا ضب لایا. جب آپ مدینے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے تشریف لائے تھے اور مکہ کے اندر جو ہے ضب نہیں پایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہیت محسوس ہوئی تو صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا، تم لوگ کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر جو ہے عیب نہیں نکالتے تھے، اور ہمیں بھی عیب جوئی کرنے سے کیا ہے؟ بچنی چاہیے. اسی طرح سے ایک اور بات ہے جو بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے پیٹ کی بیماری اور دیگر بیماریوں کی شکایت کرتے ہیں. واقعی یہ بیماری ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پیٹ بہت ہی اہم ہے انسانی صحت کے لیے. اگر آپ کا پیٹ صحیح ہے تو آپ کا پورا جسم انشاءاللہ صحیح رہے گا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے تعلق سے بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر دیکھا کہ مرغ مسلم اور اچھی چیزیں ہیں تو بالکل حلق تک کھا لیتے ہیں. کہاں تک کھا لیتے ہیں؟ حلق تک کھا لیتے ہیں. اور ہمارے ملکوں میں جب آپ کسی کے گھر جائیں گے تو جو بیچارہ مہمان نوازی کرتا ہے وہ جو ہے اور ضد کریں گے، تھوڑا اور لے لیجئے، تھوڑا اور لیجئے، تھوڑا اور لے لیجئے. اب بیچارہ وہ شرما حضوری میں اتنا کھا لیتا ہے کہ پھر وہ جو بالکل وہ جو ہے اوور ہو جاتا ہے. میں گیا تھا ابھی انڈیا، تو بعض جگہوں پہ جب جاتا تھا تو اسی طرح سے لوگ شکایت کیا کہتے ضد کرتے تھے. میں کہتا تھا کہ بھائی کھانا آپ کا ہے، پیٹ تو میرا ہے نا، مجھے دیکھنا ہے. ہاں کھانا آپ کا ہے، آپ تو کھلا دیں گے، لیکن پھر پیٹ کی کیا حالت ہوگی تو مجھے اس کو جھیلنا پڑے گا. تو شریعت کا طریقہ یہ ہے. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں. اگر آپ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے امراض اور بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ ہے کہ کھانے کے تعلق سے اعتدال برتنی چاہیے. بالکل بھرپیٹ نہیں کھانا چاہیے. بالکل بھرپیٹ کا مطلب بالکل
حلق تک نہیں کھانا چاہیے، اور پیٹ کے جو ہے 3 حصے کرنی چاہیے. کتنے حصے؟ 3 حصے کرنے چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک حصہ جو ہے کھانے کا ہو، اور دوسرا حصہ پانی کا ہو، اور تیسرا حصہ کیا ہو، سانس لینے کے لیے چھوڑ دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جن برتنوں کو بھرتا ہے ان تمام برے برتنوں میں سب سے برا برتن کیا؟ پیٹ ہے. کیا ہے وہ؟ پیٹ ہے. انسان کے لیے کافی ہے، ابن آدم کے لیے کافی ہے کہ چند ایسے لقمے وہ کھائے، یا چند اتنے لقمے کھائے کہ جو اس کو کیا ہے کھڑا رکھ سکے یا اس کو زندہ رکھ سکے. یقمنا صلبہ، ان کو فإن كان لا محالہ، اگر ضروری ہے تھوڑا اور کھانا تو کیا کہا کہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ. تھوڑا زیادہ ہی کھانا ہے تو جو ہے ایک حصہ جو کھانے کا ہونا چاہیے، اور ایک حصہ پانی کا ہونا چاہیے، اور ایک حصہ کیا سانس لینے کے لیے آپ چھوڑ دیں. ایک حصہ آپ سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے جو یہ نسخہ بتایا ہے، اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے امراض اور بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. آپ کے سامنے گوشت آ گیا، آپ کے سامنے مرغہ مسلم آ گیا، آپ کے سامنے بریانی آ گئی، تو اب جو ہے آپ پیٹ کو بھول جاتے ہیں، بس ذائقے کو دیکھتے ہیں، اور کھاتے کھاتے بالکل اس قدر کبھی آدمی الٹی بھی کر دیتا ہے کہ نہیں. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے جو ہے ایک چیز یہ ہے کھانے کے آداب میں سے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تلبس الحریر ولا الدیباج. ریشم کے کپڑے اور دیباج ایک طرح کا کپڑا ہے، اس کو مت پہنو. ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، اور کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو. ولا تأکلوا، مت کھاؤ اس کے برتنوں میں، مت کھاؤ فی صحافہا، یا اس کے پیالوں میں مت کھاؤ. فإنها لهم فی الدنیا ولهم فی الآخرہ. یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا کے اندر میسر ہیں، اور ہمارے لیے کیا اللہ رب العالمین آخرت کے لیے کیا ہے رکھ دیا ہے. جنت میں جب لوگ جائیں گے تو انشاءاللہ جنتیوں کو جو ہے سونے اور چاندیوں کے برتن میں کیا ہے ان کی ضیافت کی جائے گی اور ان کو کھلایا جائے گا. اللہ ہم سب کو کیا ہے جنتی بنائے. اس کے بعد ایک بات آئی تھی کہ کھانے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں کئی ساری دعائیں. یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے کھانے کے آداب اور پینے کے آداب، ان آداب کو آپ ملحوظ خاطر رہیں گے تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیا ہے آپ عمل کریں گے. اور جب آپ سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی. اور دوسری چیزیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو صفائی کے لحاظ سے اور آپ کے صحت کے لحاظ سے ازحد ضروری اور لازم ہے. شریعت کا کوئی بھی طریقہ جو فائدے سے خالی نہیں ہے. خاص کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، یا شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں ہمارے لیے جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہے نافذ ہونی چاہیے. ہمیں ان باتوں پر کیا ہے ہمیں عمل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کھانے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں صبر. بعض غلطیاں جو ہے کھانے کے تعلق سے ہم جو کرتے ہیں وہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے، یا قناعت کیا کہتے ہیں ہمارے اندر نہیں ہوتا، یا ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو جو ہے اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتے. مثال کے طور پہ آپ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں ایک ہی صحن کے اندر جو ہے اچھے قسم کے کھانے موجود ہیں. آپ یہ کوشش کرتے کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا کھا لوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں بھی کھاؤں، اور بلکہ میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ جو ہے مطمئن ہو جائے، وہ اچھی طرح سے کھا لے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. ابھی ہم صحن میں بیٹھتے ہیں، بس اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس طرح سے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یا اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں کہ دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو ہے ابھی جو میں نے بتایا کہ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے تو آپ جو ہے دوسری کی نظر میں وہ ادب اور احترام نہیں پا سکتے جو ہونا چاہیے. تو شریعت کے آداب اور طریقوں کو جو ہے اپنی زندگی میں آپ اپنائیں تو انشاءاللہ آپ اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.